بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ میں جن عظیم المرتبت اور صالح حکماں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اس میں مبارک قرآن میں 2 بار ذکر ہوا ہے اور قرآن کا سورہ نمبر 31 بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 اور 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: لقمان بن عنقا بن مزید بن سارون۔ آپ علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب ناہور بن طارق تک پہنچتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کین بن حسر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آقا کا نام کین بن حسر تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا پر تشریف لائے۔ وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے۔ میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچاؤ۔ جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو۔ اور جس وقت لوگوں کے درمیان میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ، خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا: کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا: ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا: آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا دینا۔ زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی: اے لقمان،
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان علیہ السلام نے جواب میں کہا، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اسے دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرشتے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لقمان، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ ایک ہوس باز دولت مند شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھا جوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی کہ جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے کے سپرد کر دے گا۔ خواہشات کا دلدادہ دولت مند شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اب بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور جا کر جناب لقمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکال لیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کی شرط قبول کر لی۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اس سے کہا، جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے یا ساری دولت اور بیوی حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو، اگر تمہارا مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے آؤ تاکہ میں پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کرو تاکہ بچنے والا باقی پانی پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لہذا صبر سے کام لو۔ اس دولت مند شخص نے جوا جیتنے والے شخص کے سامنے یہی مطالبات رکھے تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت آشکارا ہوئی اور لوگوں نے انہیں پہچانا۔ تاریخ انبیاء کے مطابق وہ دولت مند شخص حضرت لقمان علیہ السلام کا آقا کین تھا، جس نے 30 مسکال سونے کے عوض میں حضرت لقمان کو خریدا تھا۔ اس نے اس واقعہ کے بعد جناب لقمان کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب نے ان سے کہا، ایک گوسفند یعنی بھیڑ ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے گوسفند ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن ارباب نے پھر کہا کہ گوسفند کے اعضاء میں سے 2 بدترین اعضاء پکا کر لے آؤ۔ حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل پکا کر ارباب کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ ارباب نے پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 بہترین اعضاء پکا کر لاؤ تو تم زبان اور دل پکا کر لائے، پھر میں نے تم سے بدترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو تم پھر دل اور زبان لے آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، اگر یہ دونوں عضو پاک ہوں تو بہترین ہیں، اور اگر یہی پلید ہوں تو بدترین ہیں۔ ایک دن جناب لقمان کا آقا بیت الخلاء میں گیا۔ اسے گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ جناب لقمان نے بلند آواز سے کہا، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنا درد جگر اور بواسیر ہونے، نیز بیت الخلاء کی آلودہ حرارت مغز میں جذب ہونے کا موجب ہے، لہذا اعتدال کی حد تک بیٹھو اور اٹھ کر باہر آ جاؤ۔
اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلاء کے دروازوں پر لکھ دی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا کے بہت زیادہ باغات اور غلام تھے۔ جناب لقمان بھی ان غلاموں میں شامل تھے۔ ان کا ارباب جو کہ ظاہر بین تھا، سفید رنگ اور خوبصورت غلاموں کو باغات میں پھل وغیرہ توڑنے کے لیے بھیجتا، لیکن جناب لقمان کو سخت اور پست کاموں مثلا جھاڑو وغیرہ دینے میں لگا دیتا۔ یوں وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی توہین کرتا، حالانکہ وہ سیرت و کردار اور معرفت میں تمام غلاموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ جناب لقمان کے آقا کی یہ غلط روش اس بات کا موجب بنی کہ اس کے غلام بھی حضرت لقمان کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے، بلکہ بعض اوقات انہیں اذیت و آزار پہنچاتے۔ آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغ میں پھل توڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے، لیکن آقا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے۔ جب آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تمام پھل لقمان کھا گیا ہے۔ آقا نے جب یہ بات سنی تو وہ جناب لقمان علیہ السلام کے بارے میں بدظن ہو گیا۔ حضرت لقمان سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بدسلوکی اور ناراضگی کا سبب غلاموں کی اس تہمت کا اثر ہے۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اسے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، آئیں اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان میں سے اچھے اور برے کا علم ہو سکے۔ اس نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کا کیسے امتحان لوں؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں اور ہمیں اسے پینے پر مجبور کریں۔ اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گھوڑا بیابان میں دوڑائیں، جبکہ سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوڑنے کا حکم دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے کھائے ہیں یا ان لوگوں نے۔ آقا نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت لقمان اور دوسرے تمام غلاموں کو گرم پانی پینے پر مجبور کیا۔ پھر وہ خود تو گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور سب سے کہا، میرے پیچھے پیچھے دوڑو۔ وہ سب ارباب کے پیچھے دوڑنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ جن غلاموں نے پھل کھائے تھے، دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو پھل وغیرہ کھائے تھے انہیں قید کر دیا۔ یوں آقا سمجھ گیا کہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے ہیں اور لقمان پر تہمت لگائی ہے۔ پس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخرو ہو گئے اور دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت لقمان ایک مدت تک کسی دوسرے شخص کے غلام تھے۔ اس کے کئی اور بھی غلام تھے، لیکن وہ اپنے تمام غلاموں میں سے حضرت لقمان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب بھی غذا کھانا چاہتا تو پہلے اپنی غذا حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس لاتا تاکہ وہ کھائیں۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو ان کا بچا ہوا کھانا بطور تبرک بڑے شوق سے تناول کرتا۔ ایک دن کوئی شخص حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب کے لیے خربوزہ بطور ہدیہ لایا۔ ارباب نے حضرت لقمان کے سامنے خربوزے کو چیرا، اس کے ٹکڑے کیے اور لقمان کو دیے۔ جناب لقمان اپنے آقا سے خربوزے کی پھانگیں لے کر کھاتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بڑا میٹھا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ جب ارباب نے دیکھا کہ لقمان بڑے شوق و ذوق سے کھا رہے ہیں تو اس نے ایک پھانگ کے علاوہ تمام کا تمام خربوزہ لقمان کو دے دیا، جو انہوں نے کھا لیا اور ایک پھانگ اپنے لیے رکھ لی۔ جس وقت ارباب نے وہ بچی ہوئی خربوزے کی پھانگ منہ میں ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ خربوزہ تو زہر کے مانند کڑوا ہے۔ اس کی کڑواہٹ سے زبان پر آبلے بن گئے، گلا جلنے لگا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ارباب نے جناب لقمان سے کہا، آپ نے یہ اتنی کڑوی پھانگیں کیسے کھائی ہیں؟ آپ نے انہیں کھانے سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچا؟ جناب لقمان نے جواب میں کہا، آپ نے سال ہا سال سے مجھے میٹھی، مزیدار اور من پسند غذائیں کھلائی ہیں۔ اب جب کہ ایک بار کوئی کڑوی چیز آ گئی ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں اسے نہ کھاتا اور اس پر اعتراض کرتا اور نمک حرام ہو جاتا؟ بلکہ حق شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہتا۔ پس اے خدا کے بندے، تم خدا کی نعمتوں میں غرق ہو۔ جب بھی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی تلخی و مشکل آ جائے تو ناشکری مت کر۔ ایک دفعہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، واضح رہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت زیادہ اولاد تھی، لیکن وہ اپنی بات کا آغاز یا بنیا، اے میرے بیٹے کہہ کر کرتے تھے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا شاید ایک ہی بیٹا تھا۔ تاریخ نے اس بیٹے کا نام باران لکھا ہے، لیکن ان کا خطاب تمام اولاد سے ہوتا تھا۔ البتہ یہ تجربہ کار خطبہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کر کے چھوٹوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے،
اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تکذیب سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی عملی نمونہ دیکھوں تاکہ موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں موضوع کو سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اس بوڑھے کو دیکھو کہ کتنا سنگ دل ہے کہ خود تو گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا، اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں ہے کہ دونوں بے زبان حیوان پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے، کیوں اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ دونوں عجیب قسم کے جاہل افراد ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ کس قدر احمق ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے؟ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنا محور و مقصد قرار مت دو، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامیابی حاصل کر سکو۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، اے پسر جان، ان 3 نصیحتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لو اور ان پر عمل کرو۔ اپنا راز اپنی بیوی کو مت بتاؤ، عوان یعنی حکمرانوں کے دفتریوں سے دوستی مت کرو، نئے اور کم ظرف دولت مند سے قرض نہ لو۔ حضرت لقمان جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان نصیحتوں کو آزمانا چاہا اور دیکھنا چاہا کہ ان کاموں کو انجام دینے سے نقصان کیا ہوگا جن کو انجام نہ دینے کی اس کے حکیم باپ نے اسے وصیت کی تھی۔ اس نے ایک گوسفند ذبح کیا، اسے ایک بوری میں ڈالا، بوری کا منہ باندھا، اسے اٹھا کر گھر لے آیا، اپنے پلنگ کے نیچے گڑھا کھودا اور اسے وہاں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا، میرا ایک دشمن تھا، میں نے اسے قتل کرنے کے بعد یہاں پر دفن کر دیا ہے، محتاط رہنا اور اس راز کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک دفتری سے دوستی کر لی، ہر روز اسے دعوت دیتا اور اس کا دوست بن گیا۔ اسی محلہ میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، اس نے محنت و مشقت سے دولت اکٹھی کی ہوئی تھی، وہ تازہ دولت مند ہوا تھا اور اپنی دولت مندی پر فخر بھی کرتا تھا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ درہم قرض لیے اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن جناب لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے آہو بکا شروع کر دی اور بلند آواز سے کہا، اے بدکار قاتل، اے خون ریز، تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر کے گھر میں دفن کر رکھا ہے اور اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز ہمسائے میں رہنے والے اس حکومتی دفتری کے کانوں میں پڑی جو لقمان کے بیٹے کا دوست بنا ہوا تھا۔
وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور ساری داستان اس کے گوش گزار کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اس قاتل کو حاضر کرے۔ اسی حکومتی دفتری نے کہا، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ وہ شخص پسرے لقمان کے گھر آیا اور انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اسے گھر سے کھینچا اور دوستی وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہا تھا کہ راستے میں نئے دولت مند نوجوان نے جب جناب لقمان کے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو لوگوں کے سامنے انتہائی غصے کے عالم میں آ کر اسے پکڑا اور کہا، اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کریں گے تو میری رقم ڈوب جائے گی، لہٰذا مجھ سے لیے ہوئے درہم ابھی واپس کرو۔ اس نے یوں نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب لقمان کے بیٹے کی اہانت کی۔ بہرحال لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور جناب لقمان کے بیٹے کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے بادشاہ کے دربار کی طرف لے گئے۔ جس وقت فرزند لقمان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ یوں تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، لہٰذا مناسب نہیں تھا کہ تم قتل و غارت کے مرتکب ہوتے۔ فرزند لقمان نے جواب دیا، میں نے بالکل ناحق خون نہیں بہایا اور نہ ہی کسی شخص کو قتل کیا ہے۔ دفتری بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ فرزند لقمان نے کہا، میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ حکم دے کہ یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کریں اور وہ ایک بوری میں ہے جسے میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ حکومتی کارندے جناب لقمان کے بیٹے کے گھر آئے۔ اس کی بیوی نے دفن کی جگہ کی نشاندہی کی۔ ان لوگوں نے وہاں سے کھدائی کی، وہاں سے ایک بوری نکالی اور منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ جب ان لوگوں نے بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک گوسفند کا لاشا ہے کہ جسے ذبح کیا ہوا ہے۔ حاضرین یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے پسر لقمان، تم نے گوسفند کو ذبح کرنے کے بعد کیوں دفن کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ فرزند لقمان نے کہا، میرے باپ نے مجھے یوں وصیت کی تھی کہ اپنا بید اپنی بیوی سے مت کہو، حکومتی دفتری کو اپنا دوست مت بناؤ اور تازہ ثروت مند سے قرض مت لو۔ میں اپنے والد بزرگوار کی ان وصیتوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ انہیں آزمانے کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی حکمت و سچائی کو سمجھا ہوں اور میرے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہے، تازہ دولت مند سے کبھی قرض نہ لے اور حکومتی دفتری سے بالکل دوستی نہ لگائے اور اپنے خانہ دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک و صاف رکھے تاکہ دنیا و آخرت کی خوش بختی پا سکے۔ اور آخر میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی چند اور نصیحتیں جو یقیناً ہمارے کام آنے والی ہیں۔ بیٹا، دنیا پر بھروسہ مت کرو کیونکہ گناہ اور شیطان اس میں ہے۔ دنیا کو اپنے لیے زندان بناؤ تاکہ آخرت تمہارے لیے بہشت قرار پائے۔ اے پسر جان، تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں اکھاڑ سکتے اور ایسا کام تمہارے ذمے لگایا بھی نہیں جائے گا۔ پس بلا اور مشکل کو اپنے کاندھوں پر مت اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ بادشاہوں کا ہمسایہ مت بننا، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کی اطاعت اور پیروی مت کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کمزوروں اور حاجت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرو اور ان کے ہمدم بنو۔ اے پسر جان، خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے والا کہ خدایا مجھے معاف کر دے، اس سے کوئی بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ انسان عمل اور اطاعت الہی کرنے کی بنا پر بخشا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، پہلے ہمسائے کو دیکھو بعد میں گھر لو، پہلے ہم سفر کو دیکھو بعد میں سفر پر جاؤ۔ اے بیٹے، نا اہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، صالح ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے، وزنی پتھر اور لوہے کو اٹھانا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اے بیٹے، جو کوئی بھی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ بزرگوں سے مشورہ کرو اور چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کرنے سے شرم مت کرو۔ فاسقوں کی ہم نشینی اور محفل سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ ایسے کتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز پائیں گے تو اسے کھا جائیں گے ورنہ تجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستی انتہائی تھوڑی اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ اے بیٹا جان، اگر تمہیں روز قیامت کے بارے میں شک ہے تو نیند سے بیدار ہونے کو اپنے آپ سے دور رکھو، جبکہ تمہارے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری جان کسی اور کے قبضے میں ہے، کیونکہ نیند موت ہے اور نیند کے بعد بیدار ہونا موت کے بعد قیامت برپا ہونے کے مانند ہے۔ بیٹا جان،
میں نے 7,000 حکمتیں سیکھی ہیں، ان میں سے صرف 4 کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو اور میرے ساتھ بہشت میں چلو۔ اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل اور دشوار گھاٹی ہے۔ سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں زاد راہ مہیا کرو کیونکہ یہ سفر بہت لمبا ہے۔ اپنا عمل خلوص سے انجام دو کیونکہ اعمال کی جانچ پڑتال کرنے والا بہت تیز بین اور بہت صاحب بصیرت ہے۔ پھر فرمایا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کس راہ میں ختم کی ہے، تم نے مال کس راستے سے اکٹھا کیا ہے، اس مال کو کس راستے میں خرچ کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہو۔ دنیا میں تمہارے ہاتھ سے جو کچھ نکل جائے اس پر افسوس مت کرو کیونکہ دنیا کو دوام نہیں اور یہ بلاؤں سے محفوظ بھی نہیں۔ پس تیار و ہوشیار رہو اور اپنے کاموں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے دل سے غفلت کا پردہ دور کرو۔ اللہ کے احسان و کرم کی طرف متوجہ ہو اور اس کے عوض میں شکر ادا کرو۔ ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو، ہمیشہ اپنے دل میں توبہ کی تجدید کرتے رہو اور موت کے آنے سے پہلے فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا، کون سا انسان بدترین انسان ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، وہ شخص بدترین ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے بد کردار سمجھیں گے۔ کسی شخص نے جناب لقمان علیہ السلام سے کہا، تم کس قدر بدصورت ہو؟ جناب لقمان نے جواب میں فرمایا، تم میری شکل و صورت کے عیب نکال رہے ہو یا میری شکل و صورت کی نقاشی کرنے والے اللہ کے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔